بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد حضرت والا دامت برکاتہم وشفاہ اللہ وعافہ حکم فرمائے ہیں، اس لیے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول اور بہت مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ جو چیزیں حلال ہیں دلائل کے اعتبار سے بالکل واضح، وہ تو حلال ہی ہیں، اللہ نے ان کو حلال کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں شبہ نہیں، ان کو حرام سمجھنا جائز نہیں، اور بلا ضرورت حرام جیسا معاملہ کرنا بھی درست نہیں اس کے ساتھ۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں شریعت نے حرام کیا ہے اور حرام ہونا بالکل واضح ہے، اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے، دلائل واضح ہیں اور ہمارے سامنے بات بالکل ٹھیک موجود ہے کہ یہ ناجائز ہے نا درست ہے، تو اس کو حرام سمجھنا اور اس کے ساتھ حرام والا معاملہ کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں بعض دفعہ دلائل کے مشتبہ ہو جانے سے یا مفہوم اور معانی کے مستور ہونے کی وجہ سے، مخفی ہونے کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں درمیان کی ہیں ایسی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امور مشتبہات فرمایا۔ ایسی باتیں جو بالکل واضح طور پر حرام بھی نہیں کہی جا سکتی، ان کو ایک دم حلال بھی نہیں کہا جا سکتا، اور کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی باتوں کو کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، ایسی باتوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کے چھوڑ دینے سے ہی آدمی حرام سے بچے گا۔ اگر وہ حلال ہوں فی الواقع تو ہر حلال کا کرنا کھانا کوئی ضروری تو نہیں، اور اگر فی الحقیقت حرام ہوں تو ہم محفوظ ہو گئے چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ تو پہلی صورت میں گنہگار نہیں ہے، دوسری صورت میں محفوظ ہے، تو جو چیز محفوظ رہنے کا سبب ہے اس کو اختیار کیا جائے، کیونکہ بندے کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالی شانہ کو اپنی وجہ سے ناراض ہونے سے بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اب کیسے بچیں گے؟ حلال کو حلال ماننے سے، حرام کو حرام ماننے سے، مگر کچھ چیزیں بیچ میں آ گئیں تو اس سے کیسے بچیں گے؟ اس سے بچنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسان بن ابی سنان سے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، سب سے آسان کام متقی بننا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل کام متقی بننا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ سب سے آسان کام متقی بننا ہے، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ کر اس کو لے لو جو تمہیں شک سے بچاتی ہے۔ جس میں اطمینان ہے وہ پہلو کو لے لو، جس پہلو میں شک ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو حضور علیہ السلام کی اس عام ہدایت، اس قاعدہ کلیہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے آسان کام متقی بننا ہے، سب سے آسان کام، اس لیے تو اس میں کرنا نہیں ہے، چھوڑنا ہے۔ چھوڑنا تو آسان ہے، کرنا مشکل کام ہے،
اور چھوڑنا تو بہت آسان کام ہے. تو کہتے چھوڑ دو. دہما یریبک، جو چیز آپ کو وسوسے میں ڈالے، کھٹک میں ڈالے. وسوسے سے مراد علم کا، جہل کا وسوسہ تو معتبر ہی نہیں ہے. اس لیے عالم کو جو چیز علم کے اعتبار سے وسوسے میں ڈالے اور دلیل مشتبہ ہو جائے تو اسے رہنے دو. جب تک اس کی اطمینان نہیں ہوگا تب تک دیکھا جائے گا، اس کو رہنے دو. بس اس طرح تقویٰ حاصل ہوتا ہے آدمی کو. عام آدمی بھی اگر اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنے علم کے مطابق جو یقینی اور قطعی حلال ہے اس میں چلے، اور جہاں قطعی حرام ہے اس سے بالکل اپنے کو بچا لے. اب کسی چیز میں کھٹک ہو رہی ہے، کوئی فوری بتانے والا بھی نہیں ہے اس کو موجود، تو اس شخص کے لیے کیا ہے راستہ؟ اس کے لیے خطرے کا راستہ اختیار کرنا ہے اور احتیاط کا راستہ چھوڑ دینا ہے اس کام کو. اس لیے وہ اس کو چھوڑ دے گا تو خطرے سے بچ جائے گا. اس سے تقویٰ کا راستہ آسان ہو گیا. اب اگر ہم اس بات کو سامنے رکھ کر غور کریں گے، واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی بات فرمائی. متقی بننا سب سے آسان کام ہے، اس لیے تو اس نے چھوڑنا ہے. چھوڑنے میں مشقت نہیں ہے، کرنے میں بہت مشقت ہے. اس لیے چھوڑ دو ہر ایسی چیز کو جس کے بارے میں کھٹک ہو رہی ہو کہ یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے. اس لیے علم صحیح کا ہونا اور اس کا حاصل کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی اہمیت ہے. اور جو نہیں حاصل کرے گا اور ایسا شخص پریشان رہے گا تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. آدمی کو یا تو علم حاصل کرنا چاہیے یا علماء سے پوچھ کر زندگی گزار لینا چاہیے. اب تیسرا کیا راستہ ہے کہ وہ علماء سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور خود عالم بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے ان چیزوں میں محتاط رہ سکتا ہے؟ اس لیے دو ہی راستے ہیں، خود عالم دین بن جائے، محقق بن جائے، چلو وہ خود کرے تحقیق اور عمل کرے، یعنی تو محقق علماء سے پوچھ لے اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے تو ٹھیک، انہوں نے کہہ دیا یہ حلال ہے تو ٹھیک حلال ہے. اور اگر ان کے سامنے یہ بات مشتبہ ہو جاتی ہے تو ترک کر دینا سب سے بہتر راستہ ہے. اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مثالیں بھی پیش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، تاکہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے اور حدیث پوری طرح ہر ایک شخص کو سمجھ میں آ جائے. تو مثالیں پیش کی ہیں. اس میں ایک مثال یہی پیش کی ہے کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے مکہ مکرمہ میں نکاح کیا. نکاح کرنے کے بعد ایک حبشی عورت آ کر ان سے کہنے لگی آپ اس سے کیسے نکاح کر سکتے ہو، حالانکہ میں نے اس کو اور آپ کو دودھ پلایا ہے. ان کو اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا اور انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، کوئی تحقیق کی صورت بھی نہیں تھی. ایک عورت سے انہوں نے مناسب سمجھا، نکاح کر لیا. ایک اور عورت آ کر جو سودانی تھی، حبشن تھی، اس نے آ کر کہا اس تمہاری بیوی کو اور تم کو میں نے دودھ پلایا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے رضاعت اخوت ثابت ہوئی. تو وہ مدینہ منورہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ تمہارے لیے اب کیسے حلال ہوگا اس کو بیوی بنا کر رکھنا جبکہ ایک دعویٰ کرنے والی دعویٰ کر رہی ہے، ثبوت کچھ بھی نہیں اور نہ کوئی سنی ہوئی بات ہے، نہ کبھی خاندان میں سنی، نہ خود کو کچھ ذہن میں ہے، کچھ نہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مشتبہ کے مد میں رکھا اور فرمایا کہ اس وقت یہ نہ کرنا ہی تمہارے لیے تقویٰ ہے اور یہی عافیت کا راستہ ہے، یہی حفاظت کا راستہ ہے. اس مثال کو پیش کی اور مثال بالکل واضح ہے اور سمجھ میں آ سکتی ہے آدمی کے پاس کہ بھائی اب یہ کہ یہ نکاح حلال ہے کہ حرام ہے یہ اب مشتبہ ہو گیا، اب کسی دلیل سے ثابت نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا چھوڑ دو، اس کو مت رکھو. اسی طریقے سے ایک مثال یہ پیش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
कभी घर में कोई खजूर का दाना पड़ा हुआ होता है, और चूंकि आप रिस्क की बहुत कदर फरमाते थे तो इसलिए फरमाते थे मैं जी यूं चाहता कि मैं उसे उठा के खा लूं, अल्लाह की रोजी है, पड़ी रहने न दूं। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल होता कि मेरे घर में हदिया की खजूरें भी आती हैं, सदक़े की भी आती हैं, बस मुझे ये मालूम नहीं कि ये खजूर हदिये वाले में से थी या सदक़े वाले में से थी, तो इसलिए मैं नहीं खाता, उसको उठा के रख लेता हूँ जब तक यकीन न हो। इस मिसाल से भी हमारी समझ में बात आई कि भाई शक किस में होता है, कैसी जगह पर आदमी को होता है। दलील वाज़ेह नहीं है, आपको पास ये पता नहीं कि ये सदक़े वाली खजूर में से गिर गई है या जो आपके पास हदिये में भी आती थी, हदिया हलाल था आपको, उस हदिये वाले में से गिरी है, ये भी नहीं मालूम आपको, तो बात मुश्तबह हो गई, न हलाल होना वाज़ेह न हराम होना वाज़ेह। तो एक सूरत यह है कि आदमी ये सोचे कि भाई अल्लाह बेहतर जानता है, मैं खा लूं, हो सकता है हलाल ही की हो। लेकिन तक़वा वाली सूरत यह है कि आदमी ये सोचे कि हो सकता है हराम की हो, इसलिए छोड़ दे। तो पहली सूरत के अंदर भी वो शख्स चूंकि बिल्कुल जानता नहीं, बेखबर है, लेकिन बहरहाल ऐसे कामों का और ऐसी चीजों का असर जरूर होता है आदमी के ऊपर। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो एहतियात वाला रास्ता है उसे इख्तियार किया और अपने लिए पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि आप नबी हैं और नबी को और नबी के खानदान को सदका हराम है। लेकिन ये सदका होना तय नहीं है, शक है इसमें, शुबा है। इसकी मिसाल पेश की। इसी तरीके से एक और मिसाल पेश की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हजरत सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके एक भाई थे उतबा बिन वक्कास, वो कुफ्र पे मर गए। उन्होंने मरने से पहले अपने भाई को ये बताया कि ज़मा का जो फलां बच्चा है वो बच्चा मेरा बेटा है, अगर तुमको कभी मौका मिले तो उसे अपनी फैमिली में, खानदान में ले आना उसको। ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर थे, हजरत सौदा के वालिद, उनकी बांदी से एक बच्चा था, जाहिर है उनका बच्चा कहलाता है वो, लेकिन इनका दावा यह था कि वो मेरा बच्चा है। जाहिलियत में लोग बांदियां गलत काम कर लिया करती थी, इसलिए उनको दावा यह था कि वो बच्चा मेरा है, लिहाजा कभी तुमको मौका मिले तो अपने खानदान में ले लेना उसको, क्योंकि अरब खानदान की और नस्ल की बहुत हिफाजत करते थे। तो जब फतह मक्का में हजरत सअद मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो उन्हें भाई की वसीयत याद आई और उन्होंने उसको जाके ला लिया उस घर में। अब जब वो बच्चे को ले आए तो जो उनके भाई थे, यानी हजरत सौदा के भाई, अब्द नाम था, अब्द बिन ज़मा, वो आए और उन्होंने लड़ाई की कि साहब ये हमारा भाई है, आप क्यों लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे भाई का बच्चा है, इसलिए मैं अपने खानदान में ले लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे अब्बा का बच्चा है। दोनों में झगड़ा हुआ, तो झगड़ा हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के कायदे के मुताबिक फरमाया कि ये बच्चा तो अपनी माँ को मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा। हजरत सअद को तो मना कर दिया कि आपको नहीं मिलेगा, वो अपनी माँ का शुमार होगा, उसके पास भेज दिया जाएगा शरई कायदे के मुताबिक। और अब से कहा कि भाई तुम्हारे भाई को तुम ले जाओ। लेकिन उस बच्चे को हुजूर ने देखा तो हदीस में यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको उतबा बिन वक्कास की ऐन शक्ल के मुताबिक पाया। तब भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत के अहकाम थे उसके मुताबिक फैसला कर दिया, मगर हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि ये बच्चा उतबा ही का मालूम होता है, इख्तजीबी मिन्हा, इससे तुम पर्दा किया करो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि इससे तुम पर्दा किया करो। हालांकि उनके बाप का बच्चा समझा जा रहा है और शरई कायदे के मुताबिक उनके बाप का बच्चा ही है वो, तो इनका भाई हो रहा।
لیکن حضور علیہ السلام نے اس میں شک پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرما دیا، احتیاطاً پردہ کر لیا کرو ان سے، تو پردہ کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ احتیاط تھی جی۔ اور فما رآہا حتی لقی اللہ، صحابہ کا عمل کرنا کیسا تھا؟ حضرت سودا نے موت تک اس بھائی کو نہیں دیکھا اور اس بھائی نے مرنے تک حضرت سودا کو نہیں دیکھا۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا، یہ تقویٰ ہے، یہ احتیاط، گناہ میں پڑنے سے بچنے کا راستہ۔ ہم نہیں لگا سکتے ایسا کسی کے بارے میں حکم کہ اس کی شکل کا دکھ رہا ہے، اس کی شکل کا دکھ رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تہمت ہے۔ یہ تہمت ہم لگائیں گے کسی پر تو ہمارے اوپر تو حد جاری ہو جائے گی، ثبوت نہیں پیش کریں گے تو اس لیے ہم نہیں بول سکتے ایسا، پر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ان کا فرمانا اپنی جگہ ان کے مرتبے کے مقام کے اعتبار سے۔ لیکن امام بخاری نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال میں پیش کیا کہ دیکھو بینہما امور مشتبہات جو حضور نے کہا تو کیسی کیسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کی مثالیں دی کہ ایسی جگہوں پر جہاں دلیل مشتبہ ہو جائے آدمی کو پردہ کرنا یا جو بھی عمل ہے اس عمل میں احتیاط کو اختیار کرنا چاہیے، یہی چیز تقویٰ اور پرہیزگاری کہلاتی ہے۔ آج کل تو ہم لوگ قطعی طور پر جو لوگ نامحرم ہیں ان سے پردہ کرنے کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مصلحت کی بنیاد پر فرمایا، تو دونوں کا حال یہ ہے کہ یہ تو ام المومنین ہیں اور وہ بہرحال انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کیا، دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، اور جو رشتے قطعاً حرام ہیں ان کے بارے میں کیا انسان لاپرواہی کر سکتا ہے؟ مگر آج سماج کے اندر یہ مسئلہ دین میں بھی داخل نہیں ہے، حجاب کا معاملہ دین میں داخل نہیں ہے، ہماری عورتوں کو بھی حجاب کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر جاتے وقت برقع پہننے کا نام حجاب ہے، اور گھر میں رہیں تو جو گھر کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان رشتہ داروں کا آنا جانا بچپن سے ہوتا ہے، پڑوس میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، بچپن سے ایک ساتھ کھیلنے پڑھنے لکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو جب عمر ہو جاتی ہے تو پھر حجاب ہو جانا چاہیے، حجاب کے احکامات کی وجہ سے ایک دوسرے سے بچے بچیاں جدا کر دیے جانے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچے 10 برس کے ہو جائیں تو بچھونے الگ کر دو، تو جب 10 برس ہی سے حضور نے فرما دیا ہے تو ہو جانا چاہیے اس پر عمل، لیکن وہ چونکہ دیندار گھرانوں میں بھی اس کو دین میں شمار نہیں کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو رہا، اور شرعی حجاب کا اہتمام نہیں، سالیوں سے پردہ کریں، بہنوئی سے پردہ کریں، بھاوج سے پردہ کریں، دیور سے جیٹ سے پردہ کریں، یہ سب گھروں میں کہاں عام طور سے اب نہیں رہا، اللہ ماشاءاللہ جن کو واقعی توفیق مل رہی ہے تقوی اللہ کی، وہ چاہے زمانہ کتنا خراب ہو جائے، حالات کتنے بگڑ جائیں، ان کو دین پہ چلنے میں مزہ آتا ہے، دین پر چلنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا، دین کے ہر حکم پر چلنا ان کے لیے لطف و لذت کی چیز ہے، اس لیے وہ تو حالات سے نہیں گھبراتے، حالات سے وہ گھبراتا ہے جس کا ایمان یقین ہی نہیں بنا اور جسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مزہ ہی نہیں لگا، وہ حالات سے گھبراتا ہے۔ جس کو اللہ کی لذت کا مزہ لگ گیا، وہ پیرس میں ہو کہ آسٹریلیا میں ہو، یورپ کے کسی بھی گندی سے گندی جگہ پر ہو جہاں یہ تصور کیا جا سکتا ہو کہ صاحب یہاں تو کوئی متقی نہیں رہ سکتا، وہاں بھی ہیں ایسے متقی آج بھی موجود ہیں جو وہاں بھی تقویٰ پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح اور قوی ہے اور اللہ کی اطاعت میں مزہ آ گیا ہے اور اللہ والوں سے ان کی نسبت مخلصانہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اہل اللہ سے اپنی نسبت اور اپنا تعلق مخلصانہ رکھیں۔ محض اہل اللہ کی صحبت اور محض اہل اللہ سے نسبت کافی نہیں ہوتی، ایک ذریعہ ہے وہ، لیکن محض کافی نہیں ہے۔
جب تک ہمارا مقصد اہل اللہ سے نسبت اور تعلق سے اپنے کو اللہ کی محبوبیت کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے کی فکر نہیں ہو تب تک ہم جیت نہیں پائیں گے. نفس تو بہت قسم قسم کے دھوکے دیتا ہے. امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس میں اور مجالس جوزیہ میں ہر لائن کے آدمی کو نفس کیسے بہکاتا ہے اس کو واضح طور پر لکھا ہے. ہر لائن کے آدمی کو مشائخ کو کیسے بہکاتا ہے, مریدین کو کیسے بہکاتا ہے, اساتذہ کو کیسے, طلباء کو کیسے, عوام الناس کو کیسے, خواص کو کیسے, اور اسی طریقے سے تاجروں کو, مزدوروں کو, آقاؤں کو, عورتوں کو, مردوں کو, بچوں کو, ہر لائن کے آدمی کے لیے بتایا. اس کو ایسے بھٹکاتا ہے, اس کو ایسے بھٹکاتا ہے, اس کو ایسے بھٹکاتا ہے. تو بڑے علم والے تھے, انہوں نے اس کو بہت پکڑا اور محفوظ کیا. تو غرض یہ ہے کہ بسا اوقات ہم اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے رابطہ اور تعلق تو کر لیتے ہیں, لیکن اس تعلق کے بعد کی منزلیں طے نہیں کرتے. ایسا ہی ہے یہ میں عام طور سے سمجھاتا ہوں سابقین کو اور اپنے آپ کو بھی کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی آدمی کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں داخلہ لے لے. بیعت یہ ہے کہ ہم داخلہ لے لیں, فارم وارم بھر دیا, فیس جمع کر داخلہ لے لیا, داخلہ لے کر گھر میں بیٹھ گئے, اور پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد سوچ لیا کہ بھائی اب گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا, یا 8 سال کے بعد سوچ لیا کہ دور حدیث کے ہم سند کے قابل ہو گئے ہیں. تو کیا یہ دنیا میں کوئی عقل مند مانتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں مانتا. وہ کہتا ہے آپ چاہے کتنے اسٹینڈرڈ کالج میں داخلہ لیے ہوں, آپ چاہے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیے ہوں, دنیا کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, لیکن داخلے سے مقصد حاصل نہیں ہوا. داخلے کے بعد آپ کو نصاب پورا کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نصاب پورا کرتے تو آپ کو فارغ کہا جاتا اور آپ کو اس سبجیکٹ کا اہل کہا جاتا. اسی طریقے سے بیعت کے بعد اگر ہم نے تربیت کی راہیں طے نہیں کی اور تربیت کی منزلوں سے, مرحلوں سے اپنے آپ کو نہیں گزروایا, تو پھر داخلے لیے ہیں ہم تصوف اور سلوک کے کالج میں, پڑھا وڑا کچھ بھی نہیں, اور جب نہیں پڑھا تو قابل کیسے بنے گا؟ اس کو نوکری ملے گی, اس کو کہیں کام ملے گا؟ کچھ نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نصاب پورا کرنے پر ہے. اور نصاب کیا ہے؟ اندری ہے می تراشو می خراش تا دمے آخر دمے غافل مباش. بس نفس کی اصلاح کرتے رہو, اس کے خفیہ مقاصد پر وقوف حاصل کرتے رہو, اور اس کو دور کرنے کی فکر کرتے رہو, مقابلہ کرتے رہو. جہاں اپنے سے گاڑی نکل گئی نکال لی, اور جہاں نہیں نکل گئی پھر جا کر شیخ کے سامنے رکھ دیا سب مسئلہ کہ حضرت ابھی یہ صورتحال ہے. تو وہ چونکہ اس راہ پر پہلے سے گزرے ہوئے ہیں, اس لیے وہ بتائیں گے ایسے نہیں نکلتی, یہاں گاڑی ایسے نکلتی ہے, تو اس کی مدد سے نکال دو. وہ مصلح نہیں, مصلح اللہ تعالیٰ ہے. وہ مربی نہیں, مربی اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تربیت کا اس کو مظہر بنایا ہے, لہذا آپ اس کے پاس رہ کر پوچھ کے کام نکال لیجئے, اللہ صلاح تقویٰ کا راستہ آسان کر دے گا. اور اگر ہم نہیں ایسا کریں گے تو پھر مشتبہ تو مشتبہ آدمی حرام میں مبتلا ہوتا رہے گا, اور اس خوش فہمی میں رہے گا کہ صاحب میں تو بہت نیک آدمی ہوں, میرا تو بزرگوں سے تعلق ہے, یہ سمجھتا رہے گا. اور بہت سے کاروبار میں, معاملات میں, لین دین میں, خاندان میں, صلہ رحمی کے معاملے میں, قطع رحمی کے معاملے میں اتنی بڑے بڑے گناہوں میں ہم مبتلا رہتے ہیں, اور اس کو اپنی عرفی دینداری کے لبادے میں چھپا دیتے ہیں. لیکن مخلوق سے تو چھپ جائے گا ہمارا مکر, اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپے گا. اور معاملہ مخلوق سے نہیں, معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو نہیں چھپ سکتا. اس واسطے ہمیں اپنا مخلص ہونا ضروری ہے. 1000 خیر خواہی دوسرا ہم سے کرے, لیکن ہم خود اپنے خیر خواہ نہیں ہیں تو کچھ بھلا نہیں ہو سکتا ہمارا. ہم خود اپنے خیر خواہ ہیں, اور اپنے سے خیر خواہی یہی ہے کہ جو بھی آدمی کی حال حقیقت ہے, جس کو اپنا رہنما بنایا اس کے سامنے رکھ دو. مکر سے کام نہ لیں,
اور اپنی پارسائی محفوظ رکھنے کی کوشش نہ کریں. اللہ کے نیک بندے جن کو ہم نے اپنا رہنما بنایا ہے وہ کسی بڑی سی بڑی ہماری برائی اور عیب کو جان کر بھی ذرہ برابر اپنے دل میں ہماری تحقیر نہیں کرتے. ذرہ برابر بھی تحقیر نہیں آتی ان کے دل میں, اور وہ برابر اور مخلص اور ہمدرد ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی, اس کو تو جلدی فکر کرنا چاہیے اس کی. اگر باپ ہو اور اس کو بچے کی کوئی خفیہ بیماری کا پتہ چل جائے تو اس کے رحم میں, اس کے کرم میں, اس کی مہربانی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہ روحانی باپ جب ان کو ہماری عیوب کا پتہ چلتا ہے تو ارے میں تو اتنا نیک سمجھ رہا تھا, ابھی اتنی یہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, تو بے فکری نہیں کرنا چاہیے, اب اس کی بہت فکر کرنا چاہیے, اس کو نکالنا ہے مشکلات سے. اپنا پیارا آدمی ہے, اپنا قریبی آدمی ہے, اس لیے اس کو فکر کریں گے بہت زیادہ. کبھی حقیر نہیں سمجھے, کبھی اس کا تجربہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جب سے آنکھیں کھولی ہیں اولیاء اللہ کو دیکھنے کا موقع ملا, ایک کے بعد دیگر ایک سے ایک اولیاء اللہ کو دیکھنے کا موقع ملا. استفادے کہ تو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بہت کم موقع ملا, لیکن ان کو دیکھنے کا, سمجھنے کا موقع بہت ملا. دیکھا حضرت محی السنہ رحمہ اللہ ہوں اور اکابر ہوں, کبھی کسی اپنے سالک کی کسی عیب سے واقف ہو کر ان کے طرز عمل میں, معاملے میں, تعلق میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. کہ کتنی بڑی سے بڑے عیب ان کو معلوم ہوئے ہوں کہ صاحب یہ آدمی میں یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, یہ کمی ہے, لیکن واللہ کسی کے بارے میں ان کے دل میں کسی قسم کی تحقیر نہیں پیدا ہوئی. محبت میں اضافہ, فکروں میں اضافہ, دعاؤں میں اضافہ, اور اس کا کام نکالنے کی پوری کوشش. تو اللہ فضل فرما کر اس کو جب بچا لیا تو بے انتہا خوش ہو. کیا ان کو ہزاروں لاکھوں کے ہدیے سے وہ خوشی نہیں ہوتی جو اس اطلاع سے ہوتی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی سے مجھے بچا لیا ہے؟ بس خوش ہو جاتی ہیں, بے انتہا خوش ہو جاتی ہیں. تو نفس دھوکہ دیتا ہے ہم کو اور مکر میں مبتلا کرتا ہے, اور اپنی پارسائی بچانے کی کوشش میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں نالائق بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے. تقویٰ کا آسان راستہ مشتبہات سے بچنا اور یقینی اور قطعی چیزوں پہ چلنا, بس یہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہم لوگوں کو محض اپنے فضل سے جو عالی نسبتیں عطا فرما رکھی ہیں اس کی کما حقہ قدر کرنے اور اپنے طرز عمل میں اس نسبت کی لاج رکھنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اے اللہ ہر طرح کا خیر مقدر فرما, ہر شر سے حفاظت فرما, پورے عالم میں امن و امان قائم فرما, تمام مسلمان مظلوموں کی حمایت و حفاظت فرما, خاص طور سے شام کے مظلوموں کی حمایت و حفاظت فرما, ہر ظالم کو اس کے ظلم سے روک کر تمام انسانیت کو امن نصیب فرما. اے اللہ اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرما, اس امن کا فائدہ اٹھا کر ہمیں اپنے دین میں پختگی اور مضبوطی سے جمنے کی توفیق نصیب فرما. کسی بھی آزمائش کے آنے سے پہلے معاصی اور گناہوں اور منکرات کے ماحول کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.